وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اس کو پیدا نہیں کر رہی، پہلے تو اس سے پیدا ہوئی ہے، اپنی اصل مت بھلا، یہ شوہر تیری اصل ہے۔ دنیا کی پہلی اصل میں نے مرد کو بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، باپ کے روپ میں نہیں، بیٹے کے روپ میں نہیں، بھائی کے روپ میں نہیں، میں نے شوہر کے روپ میں بنایا ہے۔ اس دنیا کی پہلی اصل، پہلی اساس جس سے آزادی چاہتی ہے، جس نکاح سے بھاگنا چاہتی ہے، اور جس سے منہ موڑ کے در در کے دھکے کھانا چاہتی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے تلاش کر کے اپنے ہاتھ پاٹ میں رکھ کر کے اس کو عزت اور آزادی سمجھ رہی ہے، اور ایک گھر سے بھرا ہاتھ پاٹ روٹیوں کا عزت سے ملا ہوا ایک گھر کا کھانا وہ تجھے برداشت نہیں ہو رہا، تو سنیے یہ مرد شوہر کے روپ میں تیری اصل ہے۔ اور بھائیو یہ کھل کے لفظ مائیں بہنیں یاد کر لیں، اس دنیا کی اصل اللہ نے مرد کو شوہر کے روپ میں بنایا ہے۔ جس گھر میں مرد کی عزت شوہر کے روپ میں نہیں ہے، برباد ہے وہ گھر، جہنم کدہ ہے وہ گھر، رسوائی کے دھانے پہ ہے وہ گھر، بربادی کو چھو رہا ہے وہ گھر، دھڑام سے گرنے والا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بیوی فصل ہے اور اسے مرد سے پیدا کیا گیا۔ اگلا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہ میاں بیوی کے ملاپ سے پھر آگے بچوں کا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ تھرڈ آپشن ہے، تیسرا درجہ ہے، اور اس تیسرے درجے میں اللہ نے آپ کی نسل کو وہ بنایا ہے تاکہ آپ کی فصل بھی صحیح غلہ دیتی رہے، نتیجے دیتی رہے، فصل دیتی رہے، بھرپور ہوتی رہے۔ اور بیوی کو کیا بولا ہے؟ فصل، فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کھیتی، اور بچوں کو کیا بولا ہے؟ نسل۔ تو یہ تینوں چیزیں جس گھر کے اندر ان کی قدر ہے، ویلیو ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو اپنی فصل سمجھتا ہے، فصلیں اجاڑی نہیں جاتی، فصلیں ضائع نہیں کی جاتی، ان کو پانی دیا جاتا ہے، موسمی تغیرات سے بچایا جاتا ہے، حفاظتیں کی جاتی ہے، ان کی بہار ہی اچھی لگتی ہے، وہ پھل پھول سے لدی ہوئی ہوں تو ہی اچھی لگتی ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اگر بچے اور بچیاں ہیں اس گھر میں تو یہی رونق ہے، اور کافر یہی چاہتا ہے کہ تیرے میرے بچے مار دیے جائیں، اور عورت اس کے ساتھ اس نعرے کو بڑی خوبصورتی سے آزادی مانگ رہی ہے، مجھے بچے نہیں چاہیے، مجھے شوہر نہیں چاہیے، کھانا خود گرم کر لو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ 3 اسٹار ہوٹل سے لے کے، ڈھابوں سے لے کے 7 اسٹارز ہوٹل تلک جتنے بھی شیف ہیں وہ سارے مرد ہی ہیں۔ انہیں کھانا گرم کرنا بہت اچھا آتا ہے، پکا بھی لیتے ہیں، چلا بھی لیتے ہیں، چلتا ہے، لیکن جب رب نے تخصصات رکھے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، انہیں تمہیں باہر کے معاملات سے آزاد رکھنے کے لیے محنت پہ مزدور بنا دیا، کاروباری بنا دیا، تغاری اٹھانے والا بنا دیا، اور تم کو گھر کی شہزادی بنا دیا۔ یہ دھوپ میں پھرتا رہے، تو چھاؤں میں بیٹھ، اگر اے سی نہیں تو ایئر کولر ہے، ایئر کولر نہیں تو کم از کم پنکھے کے نیچے ہے، اگر پنکھا نہیں تو چھاؤں کے نیچے تو ہے۔ اس کو تو بسا اوقات چھاؤں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک دوسرے کے دشمن مت بنیے، خیر خواہ بنیے، اسی میں تمہاری آزادی ہے، اسی پابندی کے اندر تمہارا تعلق ہے، یہی جنت نما تمہارا گھر ہے۔ دنیا کے تعلقات نے تمہیں مجبور کر دیا کہ میں نے مرد کے قریب نہیں جانا، اس نے مجھے یہ بنا دیا، اس نے مجھے وہ بنا دیا، ہاں بچے خود ہی پیدا کر لو، یہ والے مسائل، اور پھر کنڈوم کے وہ نعرے، اور بکتے ہوئے اور خریدتے ہوئے، اور پھر جو ہے اللہ نہ کرے کہیں ہو جائے، حمل ٹھہر بھی جائے تو اسقاط حمل، پھر جو ہے اس کے لیے ڈی این سیز، کاٹے جانے والے بچے ماں کے پیٹ میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال کے اس کو گندے نالوں میں پھینکا جانا، اور اگر پیدا ہو جائے تو ہسپتال کے ڈھیروں میں اور کچروں میں پھینکانا، اگر بچ گیا بیچارہ تو کہیں عیدی کے جھولوں میں اس کو جھونک دیا جائے۔ نہیں، یہ آزادی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ آزادی جو چادر اور چار دیواری میں عزت اور حفاظت سے، مفت کے باڈی گارڈ سے، نگران اور پہرے داروں سے، اور تیرے مفت کے ان مزدوروں اور محنت کرنے والوں سے سارے کام تو نہیں کر سکے گی۔ باہر کما کے گھر آ کر کے پھر جو ہے وہ کچن اور سیٹ اپ چلانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا کچھ کام باہر مرد کو دے دیے، کچھ کام گھر کے وہ تجھ کو دے دیے، باقی آگے تیری نسل، تعلیم اور تربیت، تجھ کو دنیا کا بہترین سسٹم اور نظام اور کتاب و سنت دے دیے، اس کو لے، یہی تیری بہتری اور بھلائی ہے، یہی سب کے معراج ہے، اور یہی درس معراج ہے کہ جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا گیا، اور ان کو نکالنے کے لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ فوکس بھی عورتوں پہ کیا۔ ابھی تو پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، اور اگر یہی شروع رکھوں اور قرآن مجید میں خواتین کے لیے جو اللہ کی طرف سے اہتمامات ہیں تو پتہ نہیں کتنے جمعے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول کا باغی نہیں بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to